بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا قاعدہ کہ مشقت آسانی دیتی ہے، یعنی مشقت جہاں پہ آ جائے وہاں تیسیر اور آسانی کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے چند اسباب ہیں، جن میں سے چھٹا سبب یعنی عسر اور عموم بلوا، یہ دونوں جہاں مل جائیں وہاں تخفیف کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی تفریعات جاری ہیں، اور انہی میں یہاں فرمایا تھا وَمِنْهُ الرَّدْ بِالْعَيْبِ وَالتَّحَالُفِ وَالْإِقَالَةِ، ایک سلسلہ بیان کیا کہ دیکھیں اس قدر مسائل، اب ان کی تفصیلات میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کے سب مسائل تخفیف رکھتے ہیں۔ لوگوں کی ان میں آسانی ہے کہ اگر ان کی اجازت نہ ہو، یہ مشروع نہ رہیں تو انسان بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ تفریعات جاری ہیں، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور دیکھ لیں جہاں نشان لگا ہوا ہے وہاں سے عبارت شروع ہو۔ فرماتے ہیں اسی میں سے ہے، یہ سب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں وَلِحَاجَةِ ابتداء يَمِينِهِ جَوَّزْنَا الصُّلْحَ عَنْ انکار، کہ اپنی قسم کے فدیہ دینے کی جو ضرورت ہے، اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے انکار سے صلح کرنے کو جائز قرار دیا۔ غور سے اگر آپ حضرات سنیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، کبھی کوئی بندہ قسم کھاتا ہے، لیکن یہ وہ قسم کی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ بات ہوتی ہے کہ قسم کھا لیا تو یمین غموس ہے، یمین منعقدہ ہے، یمین لغو ہے، بلکہ دعوے کی صورت میں کہ بندہ اگر مدعی ہے تو البینۃ علی المدعی، اور منکر ہے تو والیمین علی من انکر۔ کسی پراپرٹی کے معاملے میں دو پارٹی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، ایک بندہ مدعی ہے، کہتا ہے کہ یہ اس پراپرٹی پہ تم نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ میری ہے، اور جس کا قبضہ ہے وہ کہہ رہا نہیں تمہاری نہیں ہے، یہ تو میری ہے۔ تو جو مدعی ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ بینہ لائے، گواہ لائے، اور جس کا قبضہ ہے وہ منکر ہے۔ اگر یہ گواہی پیش کر دیا، جو مدعی ہے اس نے گواہی پیش کر دی، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ گواہی نہ پیش کر سکا تو جو منکر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ قسم اٹھائے۔ اگر اس نے قسم لے لی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ قسم سے نقول کر دیا، انکار کر دیا، تب بھی مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ اب یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو منکر ہے وہ قسم نہ لینا چاہے، قسم نہ اٹھانا چاہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک سستے قسم کا موبائل ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ زید کہہ رہا ہے یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں یہ میرا ہے، بکر جس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے وہ کہہ رہا نہیں تمہارا نہیں ہے۔ تو زید بینہ لائے کہ کیسے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اور نہیں لا سکا تو پھر بکر جو ہے وہ قسم کھائے۔ بکر قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اللہ کی قسم اٹھاؤں، یہ مجھے جو ہے نا اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس قسم کے بجائے میں اپنے انکار کے بدلے صلح کر لوں مال سے، کہ چلو تم اتنا پیسے
یہ موبائل کی اصل قیمت تو تھی 5,000 روپے، تم مدعی ہو، چلو یہ قسم مت لو مجھ سے، 2,000 روپے رکھ لو اور مصالحت کر لیتے ہیں، مجھے جو ہے وہ قسم بھی نہ اٹھانی پڑے، اور تمہارا دعویٰ ہے تم دعوے سے بعد آ جاؤ، یہ 2,000 روپے رکھ لو۔ یہ صلح عن انکار ہے۔ بکر تو انکار کر رہا ہے، انکار کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یمین اٹھائے، قسم کھائے، لیکن وہ قسم نہیں کھانا چاہ رہا ہے اس چھوٹی سی بات پہ۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو قسم اٹھاتے، اس لیے اس نے سوچا کہ قسم سے میں بچ جاؤں اور یہ چیز بھی میری ہو جائے، تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صلح کر لو، مجھ سے قسم مت اٹھاؤ۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ یمین کا فدیہ دینا یہ بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جو یمین کی ذمہ داری آ گئی ہے منکر پہ، وہ یمین سے اگر نقول کرے گا، انکار کرے گا، تو مال تو چلا جائے گا مدعی کے پاس، لیکن مال مدعی کے پاس چونکہ اس کا قبضہ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مال اس مدعی کا نہیں ہے بلکہ میرا ہی ہے، اور وہ قسم بھی نہیں اٹھانا چاہ رہا ہے، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ کسی کو کہا کہ یمین کا فدیہ دینا، یہ کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے قسم اللہ کی، اس کی ذات کی یا اس کی کسی صفت سے قسم اٹھانا نہیں چاہتا، تو وہ مصالحت کر لے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی قسم، اپنی قسم کے فدیے دینے کی حاجت کے پیش نظر ہم نے جائز قرار دیا کہ انکار سے صلح کر لے وہ۔ تو انکار سے صلح کا جواز یہ کس لیے؟ اسی لیے آسانی ہو گئی نا منکر سے۔ اگر منکر کے لیے صلح عن انکار کی گنجائش نہ دی جاتی شریعت کی طرف سے، تو وہ جو منکر بکر ہے، جو موبائل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو میرے قبضے میں ہے، میرا ہی ہے، اس کے لیے تو یہی صورت تھی، یا تو موبائل سے ہاتھ دھوتا اور جانے دیتا، یا پھر اس کو اللہ کی قسم اٹھانی پڑتی۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھے قسم نہ اٹھانی پڑے، تو یہ اس کی حاجت جو ہے معقول ہے اور اس میں تخفیف ہے۔ چلیے فرماتے وَلِفَقْدِ مَا شُرِعَتِ الْإِجَارَةُ لَهُ لَوْ جُعِلَتِ الْمَنَافِعُ أُجْرَةً عِنْدَ اتحاد الجنس قلنا لا يجوز۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اجارہ مشروع قرار پایا، وہی اگر موجود نہ ہو، کوئی مقصود ہی اگر فوت ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر منافع اجرت قرار پائیں جبکہ جنس متحد ہو، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ ایسا اجارہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اجارے کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں، یہ علامہ زین ابن نجیم یہ تخفیفات اور شرع کی گنجائشیں اور وسعتیں اور آسانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں آسانی ہے۔ اس کی ایک مثال اجارے کی یہاں دی، اور اس کی وضاحت کے لیے میں عرض کروں، غور سے سماعت کریں کہ اجارہ تو عقد منافع بعوض کا نام ہے، تو اجارے کا کچھ مقصد ہوتا ہے نا۔ اجارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ پورا کے پورا گھر خرید لیں، تو پھر بہتر سمجھا کہ میں چند مہینے مجھے رہنا ہے تو میں کرائے پہ یہ مکان کرائے پہ لے لیتا ہوں، تو اتنی بڑی رقم کے خرچ سے بچ جاؤں گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اجارہ کو جس مقصد کے لیے جائز قرار دیا، وہ فوت ہو جاتا ہے کب؟ جبکہ منافع کو ہی اجرت قرار دیا جائے اور جنس متحد ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے اجارہ کے بیان میں پڑھا کہ ہر وہ چیز جو کسی مال کا ثمن بن سکے وہ اجارہ کی اجرت بھی بن سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی مال کا بے میں ثمن بن سکے وہ اجارہ کی اجرت بھی بن سکتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ نے
اپنی گاڑی کسی کو کرائے پہ دی کہ لے جاؤ اور دن بھر تم استعمال کرو 1000 روپے کرایہ، تو 1000 روپے کرایہ ہو گئے، تو یہ تو جو ہے منفعت آپ دے رہے ہیں اور اجرت پیسے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی منفعت ہی اجرت ہو، مثال کے طور پر میری گاڑی لے جاؤ اور 1 دن استعمال کرو، لیکن اس کی اجرت تم کو پیسے نہیں دینے ہیں، تم اپنی گائے مجھے دو اور اس 1 دن ہم اس گائے کا دودھ پئیں گے، دودھ استعمال کریں گے۔ تو گاڑی جو ہے وہ اجارے پہ دی، لیکن اس کی اجرت پیسہ رقم نقد نہیں ہے، بلکہ اس کی اجرت بھی منفعت ہے۔ تم مجھے فلاں کتاب اجارے پہ دو، میں دوسری کتاب تم کو اجارے پہ دیتا ہوں یا اس کی اجرت دیتا ہوں، دوسری کتاب میں تمہاری کتاب کے مطالعے سے فائدہ اٹھاؤں گا، تم میری دوسری کتاب کے مطالعے سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ ہے اجرت پیسہ نہیں ہے، بلکہ اجرت بھی منفعت ہے۔ تو یہ درست ہے جبکہ جنس متحد نہ ہو، جبکہ جنس متحد نہ ہو۔ لیکن اگر جنس ہی متحد ہو جائے دونوں کی، یعنی وہ بھی منفعت اور یہ بھی منفعت، دونوں طرف کی جنس ایک ہو جائے، تو پھر یہ اجارہ جائز نہیں ہے۔ قلنا لا یجوز، ہم نے کہا یہ اجارہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجارہ جس مقصد کے لیے مشروع ہے وہ مقصد ہی یہاں فوت ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ زید اور بکر دونوں کھیت کے اپنے اپنے کھیت کے مالک ہیں۔ زید نے بکر کو اپنا کھیت جوتنے کے لیے دیا، بونے کے لیے دیا، اور اجرت کیا رکھی کہ بکر اپنا کھیت زید کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا۔ زید نے کہا تم میرا کھیت بو، اور اس کی اجرت کیا ہوگی کہ میں تمہارا کھیت، ہاں میں فصل اگاؤں اور جو حاصل ہو میں رکھ لوں۔ تو اب بتائیے اجرت میں دونوں طرف سے منفعت جو ہے ہی تو رکھی گئی، پیسہ تو نہیں رکھا گیا، منفعت رکھی گئی کہ تم استعمال کرو میرے کھیت کو، میں استعمال کروں تمہارے کھیت کو۔ تو کھیت اور کھیت کا استعمال دونوں طرف، ایک طرف بھی منفعت ہے دوسری طرف بھی منفعت ہے۔ یہ جنس متحد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنس متحد ہو گئی۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا جس مقصد کے لیے اجارہ مشروع تھا وہ مقصد یہاں فوت ہو گیا، کہ جب جنس متحد ہے تو اس کھیت والے کو اپنا کھیت اجارے پہ دینے کا کیا فائدہ نکلا، جبکہ اس کو دوسرے کا کھیت بونا ہی ہے۔ دوسرے کا کھیت بونے سے بہتر نہیں تھا یہ اپنا ہی کھیت بو لیتا؟ یا اپنا کھیت جب اس کو بونے کو دیا تو وہ تو بو رہا ہے لیکن اپنا کھیت دے رہا ہے، وہ اپنا والا کھیت استعمال کر لیتا؟ کیا فائدہ ہوا؟ مقصد کیا ہوا؟ کیوں اس نے جو ہے ایک کھیت اجارے پہ لیا جب اس کے پاس آلریڈی ایک کھیت تھا؟ تو اجارے کا جو مقصد ہے کہ بندے کے پاس مال نہیں ہے لیکن دوسرے کا مال لے کر کے وہ فائدہ اٹھا لے، یہ تو یہاں پر مفقود ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب منفعت اور منفعت دونوں جنس متحد ہو جائیں اور ایک بندہ منفعت کا اجارہ کر رہا ہے لیکن اجرت میں بھی اسی طرح کی منفعت دے رہا ہے وہ، تو ایسا اجارہ جائز نہیں ہے۔ قلنا لا یجوز، کیوں؟ اس لیے کہ اجارے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ میں نے ترجمہ کر دیا، تشریح کر دی، تفصیل تھی اس میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اجارے کا جو مقصد ہے اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اجارہ جائز نہیں ہے اگر منافع کو ہی اجرت قرار دے دیا جائے جبکہ جنس متحد ہو۔ اور چلیے فرماتے ہیں وَقُلْنَا الْإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ لِلْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِالْعَارِيَةِ كَمَا عُلِمَ فِي إِجَارَةِ الْبَزَّازِيَةِ۔ آپ نے بہار شریعت میں بھی پڑھا ہوگا اور اجارے کے بیان میں حضوری میں پڑھ لیا ہوگا کہ اجارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مال آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے پھر بھی نفع اٹھانا چاہتے ہیں اجارے پہ لے کر کے۔ اس کے جواز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو منفعت آپ اجارے پہ لینا چاہتے ہیں وہ منفعت مقصود ہو، وہ منفعت مقصود ہو۔ اگر وہ مقصود نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے اجارہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دی
کہ آپ کے پاس اگر کپڑا ہے، کپڑا نہیں ہے اور آپ جو ہے کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، تو آپ نے فلاں کا کپڑا اجارے پہ لے لیا. یہ مقصود ہے کہ کپڑا پہننا اس حال میں کہ کپڑے آپ کے پاس نہیں ہے، شیروانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اجارے پہ شیروانی لے لی، پہن لیا، تو یہ تو مقصود ہے نا کپڑا پہننا. گاڑی آپ نے اجارے پہ لے لی، کرائے پہ لے لی، حالانکہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو یہ مقصود ہے کہ آپ گاڑی کے ذریعے فلاں جگہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ مقصود ہے. تو اس مقصود اجارہ کے لیے، اس مقصود منفعت کے لیے اجارہ کرنا درست ہے. لیکن کسی ایسی منفعت کے لیے اجارہ کر رہے ہیں جو اس عین سے مقصود ہی نہیں ہوتا، وہ منفعت مقصود نہیں ہوتی، اس پر اجارہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر گاڑی کا مقصد کیا ہے کہ گاڑی استعمال کریں اور کہیں آسانی سے آنا جانا کریں. جانور کا مقصد کیا ہے کہ جانور استعمال کریں اور کہیں آنا جانا کریں، یہ مقصد ہے. لیکن کسی بندے نے گاڑی کو اجارے پہ کرائے پہ لیا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ گاڑی میرے دروازے پہ رکھی رہے تاکہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میں گاڑی والا ہوں، لوگ مجھے سمجھیں کہ میں بڑا مالدار ہوں. اس قسم کا یہ گاڑی کا مقصد نہیں ہوتا. گاڑی کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ آسانی سے آنا جانا کر سکے، اور یہ کہ گاڑی رکھنے کا مقصد کہ گاڑی والا کہلایا جاؤں، یہ مقصود نہیں ہوتا. اس لیے کوئی گاڑی اس مقصد کے لیے اجارے پہ لے کہ لوگ دیکھیں اور میں گاڑی کا مالک قرار پاؤں، یہ مقصود نہیں ہے منفعت، اس لیے اس کام کے لیے اجارہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وقلنا الاجارۃ علی، اسی طرح سے کپڑے کی بات کر لیجئے کہ کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑا آپ استعمال کریں، شیروانی پہنیں، لیکن آپ جو ہے شیروانی یا کپڑا اجارے پہ لے رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ذرا میرے پاس رہے گا تو مجھے دیکھ دیکھ کے خوشی ہوگی، یہ تو کوئی مقصود منفعت نہیں ہے. یا کپڑا میں اجارے پہ لیتا ہوں تاکہ مجھے دھونے کا دل کر رہا ہے یا کپڑا پریس کرنا ہے مجھے، یہ ایسی منفعت نہیں ہے جو کہ مقصود ہو. یا کپڑا اجارے پہ لے لیتا ہوں تاکہ میں پہن کے لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو میرے پاس بھی اتنا اچھا کپڑا ہے، یہ بھی مقصود نہیں ہے. ان مقاصد کے لیے کوئی چیز اجارے پہ لے تو وہ اجارہ درست نہیں ہے، لا تجوز. فرماتے للاستغناء عنہا بالعاریۃ، اس لیے کہ یہ کام تو عاریت سے بھی چل جائے گا. یہ کام، یہ جو مقصود نہیں ہے منفعت، یہ تو عاریت سے لیتے اور استعمال نہیں کرنا ہے، بتاتے کہ مجھے استعمال نہیں کرنا، بس یہ مقصد ہے کہ تھوڑی دیر میرے گھر پہ رہے، کچھ لوگ رشتے کے لیے آ رہے ہیں تو بس ان کو دکھانا ہے کہ ہم مالدار لوگ ہیں اور ہمارے پاس گاڑی کھڑی ہوتی ہے، یہ بلا وجہ کی بات. تو اس کے لیے تو عاریت سے بھی کام چل سکتا ہے، اس لیے اجارے پہ لینا اس کے لیے درست نہیں ہے. جیسا کہ فتاوی بزازیہ کے اجارے کے بیان میں اس بات کا علم ہو چکا ہے. چلیے فرماتے ومن التخفیف جواز العقود الجائزہ لأن لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطیها. عقود جائزہ، دیکھیے بہت سارے عقود وہ ہیں جو جائز ہیں. جائز کا معنی جیسے کہ وکالت ہے، بیع ہے، شراء ہے، قرض ہے، یہ سب جو ہے عقود ہیں، جائز ہیں. اور یہاں جواز سے مراد یہ لزوم کا مقابل ہے، یہاں جواز سے مراد لزوم کا مقابل ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ عقد بیع، اگر آپ نے مال کسی سے خریدا تو بائع نے جب آپ کو مال دے دیا اور آپ نے اسے پیسے دے دیے تو یہ عقد بیع لازم ہو جاتی ہے، عقد بیع لازم ہو جاتا ہے اور یہ صرف جائز نہیں رہتا بلکہ لازم ہے. اس لیے اب اگر بیع کو و مال کو واپس کرنا ہے اور کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی خیال شرط نہیں دی تھی آپ نے، تو بائع کو راضی کرنا پڑے گا کیونکہ بیع لازم ہو چکی ہے. لیکن ہم بات کریں گے یہاں پر عقد قرض کی،
یا وکالت کی، جی، یا عقود جائزہ سے مراد یا عاریت کی، ان سب عقود کی یہ عقد جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر لِأَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌ، کیونکہ اگر وہ لازم ہو جائیں تو وہ بڑے دشوار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو وکیل بنا دیا اور اس کی ذمہ داری ہو جائے، زید نے بکر کو وکیل بنا دیا، میرا فلاں مال، میرے لیے کچھ مال خرید کے لاؤ، تو جائز ہے، اس کی ذمہ داری ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ خریدے۔ اسی طرح سے قرض کے بارے میں سن لیجئے کہ زید نے بکر سے قرض مانگا اور بکر نے اسے قرض دیا، تو یہ قرض کا جو عقد ہے، لین دین، یہ جائز ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ لہٰذا بکر نے زید سے قرض مانگا، زید دے دے، اچھی بات ہے، دینا کوئی لازم نہیں ہے۔ زید نے دے دیا، بکر کو قرض دے دیا، اور بکر نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم دو، میں تمہیں یہ پیسے واپس کر دوں گا، تو زید نے اسے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا، یہ عقد قرض زید پر لازم نہیں ہے، وہ مدت لازم نہیں ہے، اگرچہ 1 مہینے کی بات ہوئی، کل کو زید اتنی رقم مانگ سکتا ہے، وہ پیسے میرے ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے لا کے دو۔ تو یہ اب دیگر عقود میں کیا ہے کہ یہ چیز لازم ہو جاتی ہے، لیکن عقد قرض میں جو کہ جائز ہے، یہ عقد لازم نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرض دینے والے نے جب یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے کے بعد تم دے دینا، اس کے باوجود اس کے اوپر لازم نہیں ہے یہ عقد قرض، وہ جب چاہے عقد قرض کو کینسل کرے اور کہے کہ میرے پیسے لاؤ، حاصل کرو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تخفیف ہی کی قبیل سے ہے عقود جائزہ کا محض جائز رہنا، لازم نہ ہونا، کیونکہ اگر ایسے عقود جائزہ لازم ہو جائیں تو ان کا لزوم عاقد پر دشوار ہو جائے گا، اور پھر سبب بن جائے گا کہ وہ آئندہ ایسے عقود نہ کرے، لعدم طاعتہا، آئندہ جو ہے ایسے لین دین نہ کرے کہ 1 مہینے کے لیے قرض دینا پڑ گیا اور پھنس گیا، 1 مہینے سے پہلے پیسہ نہیں ملا، تو آئندہ تو وہ کسی کو قرض ہی نہیں دے گا۔ تو قرض لینے والے کے لیے دشواری، اور یہ جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے دشواری، کہ میں اگر کہہ دوں 1 مہینہ تو میں پھنس جاؤں۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں آسانی یہی ہے کہ ایسے عقود کو صرف جائز رکھا جائے، لازم نہ قرار دیا جائے، تاکہ دونوں کے لیے آسانی ہو۔ اور دیکھیے فرماتے واللزوم اللازمہ، واللزوم اللازمہ، یہ جواز پر عطف ہے، لزوم تخفیف ہی کے قبیل سے ہے عقود لازمہ کا لزوم، وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِرْ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، کہ عقود لازمہ کا لازم ہو جانا یہ بھی تخفیفی ہے، ورنہ آپ بتائیے کوئی بے منعقد نہ ہو، مثال کے طور پر بائع نے اپنا مال مشتری کو بیچا، دونوں طرف سے تبادلہ ہو گیا، اب یہ بے لازم ہو گئی، لیکن اگر یہ بے لازم نہ ہو، اب بھی صرف جائز ہو، لازم نہ ہو، دونوں کو حق ملے کہ جب چاہیں بے کو رد کر دیں، تو پھر کتنی مشکل پیش آئے گی، کوئی بائع اپنا مال بیچ نہیں سکے گا اور کوئی مشتری خرید نہیں سکے گا، نہ جانے کب جو ہے وہ میرا مال جو مال میں نے خریدا ہے وہ واپس کرنا پڑ جائے، یا بیچنے والا سوچے کہ میں مال بیچ رہا ہوں اور پیسے کما رہا ہوں، نہ جانے کب جو ہے وہ میرا بیچا ہوا مال واپس آ جائے اور پیسے مجھے واپس کرنے پڑ جائیں، کتنی دشواری ہوگی، لوگ فائدہ کیسے اٹھائیں گے، نفع کیسے ہوگا، کاروبار دنیا کا کیسے چلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو عقود عقد ہو جانے کے بعد لازم ہو جاتے ہیں ان کا لزوم جو ہے وہ تخفیفی کے قبیل سے ہے، کہ جیسے عقد نکاح ہو گیا تو لازم ہو گیا، عقد بیع ہو گیا تو لازم ہو گیا، اسی طرح سے عقد اجارہ کر لیا کہ ہم نے اتنے پیسے میں تمہاری گاڑی کرائے پہ لی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دی، یہ عقد لازم ہو گیا، اب بلا وجہ میں کوئی کنسل نہیں کر سکتا۔ تو یہ لزوم، عقود لازمہ کا لزوم یہ بھی تخفیفی ہے، ورنہ کوئی بیع ثابت نہیں رہ پائے گی، اور نہ ہی کوئی اور عقد، جیسے اجارہ میں نے مثال کے طور پہ، اور عقود۔ فرماتے ہیں وَوَقَفْنَا عَزْلَ الْوَكِيلِ عَلَى عِلْمِهِ دَفْعًا لِلْحَرْجِ عَنْهُ، اسی طرح سے ایک اور مثال لیجئے، یہ بھی تخفیفی کے قبیل سے ہے کہ وکیل کو عزل کرنا اس کے علم پر ہم نے موقوف قرار دے دیا تاکہ اس سے حرج دفع ہو جائے،
آپ دیکھیے کہ زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں فلاں سامان خرید کے لاؤ، تو جب بکر وکیل خریدنے گیا، ادھر زید نے اس وکیل کو معزول کر دیا کہ نہیں 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 نہیں، تم نہیں خرید سکتے، وہ نہیں خرید سکتا۔ تو جیسے ہی معزول کرے گا وکیل کو، ویسے ہی معزول نہیں ہوگا وکیل، بلکہ جب عزل کی خبر ملے گی وکیل کو تب جا کے معزول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید نے جب بکر کو وکیل بنایا کہ فلاں مال خرید لے، تو جب وکیل مال خریدے گا تو اس کی ذمہ داری موکل ہی پہ تو ہے۔ زید جو وکیل ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو پیسہ اپنی جیب سے دینا پڑے، بلکہ موکل پر اس کا خرچہ جائے گا۔ تو جناب زید نے بکر کو وکیل بنایا اور وہ بازار گیا، ادھر سے زید نے اس وکیل کو معزول کر دیا۔ اب بکر کو تو خبر ہی نہیں ہے، اس نے وہ سامان خرید لیا، اور جب یہاں پہ آیا تو موکل نے کہا کہ نہیں نہیں، تم جب بازار گئے میں نے تو تم کو معزول کر دیا۔ اب وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کا سامان لے لیا، اب پیسہ کون دے گا؟ آپ دیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو معزول کر دیا۔ وکیل پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو وکیل پر تخفیف ہے کہ اگر موکل اس کو وکیل بنانے کے بعد عزل کر دے تو وکیل معزول ہوگا کب؟ صرف موکل کے عزل کر دینے سے معزول نہیں ہو جائے گا، جب وکیل کو خبر ملے گی کہ وہ معزول کر چکا ہے تب جا کے وہ معزول ہوگا۔ یہ کیوں؟ دفعا الحرج عنہ، تاکہ وکیل سے حرج دفع کیا جا سکے، ورنہ وکیل لوگ سامان تصرفات کرتے رہیں اور موکل پھنسا دے کہ تم نے تصرف کیا، وہ میں تو معزول کر چکا تھا، تم ذمہ دار ہو، میں نہیں لیتا، تو وکیل پریشان ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تخفیفی کے قبیل سے ہے کہ ہم نے عزل وکیل کو اس کے علم پر موقوف قرار دیا۔ اسی طرح سے اور بھی دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں عزل القاضی وصاحب وظیفته، یعنی اسی طرح سے قاضی کو معزول قرار دینا، اور کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی جو ہے نا سروس والا، ملازمت والا، یہ لوگ اگر ان کو معزول قرار دیا جائے تو معزول ہوں گے کب؟ یہ معزول تب ہوں گے جب ان کو خبر ملے۔ قاضی ہے، کوئی جج ہے، گورنمنٹ ان کو معزول کر دیتی ہے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ اپنا ججمنٹ ایشو کرتے رہتے ہیں، فیصلے دیتے رہتے ہیں، تو عزل قاضی کا حکم نافذ تب ہوگا جبکہ قاضی کو خبر مل جائے کہ مجھے معزول کیا جا چکا ہے۔ اس وقت تک جتنے فیصلے قاضی صاحب کریں گے سارے فیصلے نافذ ہوں گے، اور قضا کا پورا پاور بھی ان کو ہوگا اور پوری تنخواہ بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ سلطان نے یا اوپر کے لوگوں نے قاضی کو معزول کر دیا اور جیسے ہی معزول کیا ویسے ہی قاضی معزول ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ورنہ مشکلات ہو جائیں گی۔ قاضی معزول تب ہوگا جبکہ معزول ہونے کی خبر اسے پہنچ جائے۔ اسی طرح سے کوئی بھی خدمت، سروس، ملازمت ہے، وہ صاحب وظیفہ، ملازمت والا، جب اس کو ملازمت سے معزول کیا جائے تو معزول ہوگا کب؟ ہوگا تب جبکہ اس کے عزل کی خبر اسے پہنچ جائے، اس کو علم ہو جائے۔ اس علم سے پہلے جتنا بھی کام کیا ہے وہ سارے کے سارے تصرفات نافذ ہوں گے، اور جو تنخواہ، جس تنخواہ پہ بات ہوئی تھی وہ تنخواہ بھی اس کو ملے گی۔ یہ اسی وجہ سے کہ اگر اس کی خبر پر، اس کے علم پر موقوف نہ ہو تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی، اور وہ پریشان ہو جائے گا، اور بلا وجہ کے بہت سارے تصرفات اس کے ذمہ آ جائیں گے۔ چلیے، فرماتے وَمِنْهُ اباحۃ الفطر، جی نہیں، فطر نہیں ہونا چاہیے، نظر ہونا چاہیے، اباحۃ النظر، جی حضور اس نسخے میں نظر، ہاں، اباحۃ، جی ہاں، اس میں علامہ شامی والے میں بھی اباحۃ النظر ہے۔ چلیے، فرماتے ہیں تخفیف اور توسیعی کی قبیل سے ہے کہ ڈاکٹر اور گواہ یہ دونوں کے دونوں نظر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ مثال کے طور پر، مرد جو ہے ڈاکٹر کو اپنی بیماری دکھانے گیا تو مرد کی بیماری جو ہے ایسی جگہ پر ہے، پھڑیا پھنسی ایسی جگہ پہ ہے جو عورت میں داخل ہے،
تو کشف عورت تو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے کہ طبیب کو اجازت ہے کہ وہ مقام دیکھے. جیسے ران یہ عورت ہے مرد کے لیے، تو اب جو ہے ڈاکٹر کو لے جائے اور وہ پھوڑا ڈاکٹر کو دکھائے کھول کر کے، تو ڈاکٹر کو نظر کرنا جائز ہے. یوں ہی خاتون ہے تو خاتون کا تو پورا کے پورا بدن عورت ہے، کسی غیر مرد کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ نظر کرے. لیکن اب اگر کوئی ایسا مسئلہ خاتون کے ساتھ آ گیا اور اسے کشف عورت کی ضرورت پیش آئے طبیب کے لیے، تو اس ڈاکٹر کو اس چیز کی طرف نظر کرنا جائز ہے، اس خاتون کے اس مقام کی طرف نظر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تخفیف ہے. اگر ابھی بھی اجازت نہ دی جائے تو جو خواتین پھوڑے پھنسی یا ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور ڈاکٹر کو دکھا نہ سکے، اور بغیر دکھائے ڈاکٹر جو ہے نہ اس کی سرجری کر سکتا ہے، نہ اس پر نشتر چلا سکتا ہے، نہ مناسب دوا تجویز کر سکتا ہے، تو مصیبتیں جھیلتی رہیں. یہ تخفیف کے قبیل سے ہے کہ ڈاکٹر کو اجازت دی گئی کہ اس بیماری کی طرف نظر کرے. یوں ہی گواہ کو اجازت دی گئی کہ عورت کے چہرے کی طرف نظر کرے. جیسے فرمایا گیا نصاب شہادت مالیہ میں کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں، یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں. جب دو عورتوں کو بھی گواہوں میں شامل کر لیا گیا تو جب تک گواہ واضح نہ ہو کون کون ہے، گواہی نہیں صحیح ہوتی. تو اس لیے قاضی کو اجازت ہے کہ شاہدین کا چہرہ دیکھیں. قاضی کو اجازت ہے کہ شاہد کا، اور دو عورتیں ہیں تو ان کا چہرہ دیکھنا جائز ہے. تزکیہ شہود کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے اس میں بھی تخفیف ہے کہ شاہد اچھا میں نے یہ تو بتایا کہ قاضی کو شاہد کا چہرہ دیکھنا، یعنی اگر گواہ عورتیں ہوں تو. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاہد خود نظر کرے، یعنی کوئی بندہ گواہ ہے تو وہ گواہی کب دے گا؟ گواہی تو تب دے گا جبکہ جس مسئلے کی گواہی دینی ہے اس مسئلے کو سر کی آنکھوں سے دیکھے. تو وہ معاملہ اگر عورتوں کے ساتھ ہے تو شاہد جس کو آپ گواہ بنانا چاہتے ہیں وہ گواہ اسی وقت گواہی دے سکے گا جب یہ گواہ اس خاتون کو دیکھے، اس معاملے کو دیکھے. تو یہاں پر شاہد کے لیے اجازت ہے کہ عورت پر اتنی نظر کر لے جس سے گواہی دے سکے. اور چلیے فرماتے وعند الخطبہ وللسید، اسی طرح سے خاتون کی طرف نظر کرنے کی اجازت ہے جبکہ نکاح کا پیغام دیا جائے. عند الخطبہ، اگر کوئی نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو جس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے اس پر ایک نظر ڈالنا، اس کو دیکھ لینا، اس کی اجازت ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک سے اس کی اجازت دی ہے. فرمایا آپ نے کہ دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو. تو خطبے کے وقت خاتون کو دیکھ لینا جس سے نکاح کا پیغام دینا ہے، اس کی اجازت ہے. ورنہ پتہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، کسی خاتون کا چہرہ دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ میں، لیکن خطبے کے وقت یعنی نکاح کے پیغام کے لیے اجازت ہے. اسی طرح سے سید کو بھی اجازت ہے، یعنی جو باندی خریدنا چاہتا ہے، مالک بننا چاہتا ہے باندیوں کا، اس کو اجازت ہے کہ باندیوں کے چہرہ تو خیر عورت نہیں ہے باندی کا، لیکن بعض اور مقامات ہیں جو عورت ہیں، اور بندہ جو باندی خریدنا چاہتا ہے وہ باندی کے جو مقامات عورت ہیں اس کو اجازت ہے کہ ان مقامات کو بھی دیکھے. سینہ ہے، پشت ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے کتابوں میں. ورنہ اگر وہ خریدنا نہیں چاہتا تو اجازت نہیں ہے کہ باندی کے کچھ ایسے مقامات پر نظر کرے. لیکن سید کے لیے اجازت ہے کہ جس باندی کو خریدنا چاہتا ہے اس کی طرف ایک نظر ڈال لے. یہ کیوں ہے؟ آسانی کے لیے، ورنہ بغیر دیکھے خریدنا پڑے تو پھر مشکلات آ جائیں کہ ایسی باندی تو نہیں چاہیے تھی ہمیں. چلیے فرماتے ہیں وَمِنْهُ جواز النکاح من غیر نظر، اور اسی تخفیف کی قبیل سے ہے کہ بغیر دیکھے نکاح ہو جاتا ہے. یعنی ابھی جو بات ہم نے کی کہ کسی کو نکاح کرنا ہے تو جس سے نکاح کرنا ہے اسے جائز ہے کہ ایک نظر کر لے، ایک نظر ڈال لے. لیکن یہ نظر ڈال لینا، دیکھ لینا، یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے.
لہٰذا بغیر دیکھے ہوئے بھی اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. یہ بھی تخفیف کے قبیل سے ہے کہ نکاح جائز ہو جانا بغیر نظر کیے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے. کیوں؟ لما فی اشتراطہ من المشقۃ التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم واخواتهم. کیونکہ نظر کی شرط لگا دینے میں جو مشقت ہے وہ واضح ہے، اس میں مشقت ہے، ایسی دشواری، ایسی مشقت ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے بارے میں. مثال کے طور پر یہ جو ہوتا ہے کہ دیکھیں گے تب شادی کریں گے، دیکھنے کی اجازت ہے، لہذا جو ہے باپ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا ہے، ایک نظر ڈالنا ہے ڈال لو، اجازت ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض باپ جو ہیں وہ غیرت والے ہوں اور وہ ساری صفات اور ساری بایو ڈاٹا اور ساری تفصیلات بتانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنی بیٹی پر نظر ڈالوانے کے لیے تیار نہ ہو. پتہ نہیں تم نکاح کرو گے نہیں کرو گے، تم کو ہم اپنی بیٹی دکھا دیں اور تم کو ہم اپنی بہن دکھا دیں اور تم نے ریجیکٹ کر دیا اور پھر ساری تفصیلات تم نے دوسروں کو بتا دی، عام کر دی، تو پھر یہ ہماری عزت کہاں رہی؟ تو بہت سارے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے بارے میں دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ برداشت نہ کر پائیں. اس لیے تخفیف اس میں ہے کہ بغیر دکھائے بھی نکاح کوئی کرے تو نکاح ہو جاتا ہے. کتنی تخفیف ہے. اب ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف رسوم چلتی ہیں، کہیں پر دکھانے کی اجازت ہوتی، کہیں پر دکھانے پر ہی یہاں تک کہ نکاح کا پیغام آتا ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. نہیں، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں آ کر کے دیکھ لیتی ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لڑکا بھی دیکھے گا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے باپ بھائی اور دوست احباب بھی دیکھیں گے، یہ بھی ہوتا ہے. اس میں زیادہ غیرت آتی ہے. تو بہرحال یہ سب رسمیں چلتی ہیں، لیکن جو بات ہے وہ ہم نے بتا دی کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو بغیر نکاح اس کو بھی دکھانے کے لیے راضی نہ ہو، تو اس لیے بغیر دکھائے نکاح اگر کوئی کرتا ہے نکاح ہو جاتا ہے. اس میں بھی یسر اور آسانی ہے. فرمایا کہ من نظر کل خاطب، کہ بہت سارے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے معاملے میں برداشت نہ کریں کہ ہر پیغام دینے والا اس پر نظر ڈالے. اب مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے بہت آتے ہیں اور رشتے لگ نہیں پاتے، طے ہو نہیں پاتے، تو جناب اگر اسی طرح سے ہم اجازت دیتے رہیں تو روزانہ 5-10 رشتے آئیں اور سب ہماری بہن بیٹی کو دیکھتے رہیں، کیسے غیرت گوارا کرے گی؟ اس لیے تخفیف اسی میں ہے کہ دکھلانا ضروری نہیں ہے، بغیر دیکھے بھی نکاح ہو جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا. فناسبت تیسیر، ہاں، فلم یکن فی خیارہ یدن، تو یہاں پر جو ہے بغیر دیکھے نکاح جائز ہو جانا یہی تیسیر کے مناسب ہے، آسانی اسی میں ہے. اس لیے بغیر دکھائے اور بغیر دیکھے اگر کسی نے نکاح کر لیا تو اس میں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا. جیسے مال بخلاف البیع، برخلاف بیع کہ اگر مال دیکھے بغیر آپ نے خرید لیا تو جب دیکھیں گے اس وقت مال مختلف قسم کا نکلا تو خیار رویت حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی عقد نکاح کرے اور زوجہ کو دیکھا بعد میں اس نے نکاح کے بعد اور زوجہ ذرا مختلف نکلی ہے اور بتایا مختلف گیا تھا، تو اس بنیاد پر اسے خیار رویت کی بنیاد پر رد کا حکم نہیں ہے، طلاق دینا الگ معاملہ ہے. یہاں نکاح میں خیار رویت کوئی چیز نہیں ہے، نکاح میں خیار رویت کوئی چیز نہیں ہے برخلاف بیع کے. فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، اس لیے کہ بیع یہ قبل رویت بھی بیع درست ہو جاتی ہے. مال نہیں دیکھا، مال گودام میں تھا، بیچنے والے نے بتا دیا ایسا ایسا مال ہے، اس نے خرید لیا، پیسہ دے دیا، مال گھر پہنچ گیا. تو دیکھے بغیر یا دیکھنے سے پہلے ہی اگر کوئی عقد بیع کرتا ہے تو عقد بیع درست ہو جاتا ہے، اور مشتری کے لیے اختیار ہوتا ہے، بلہ الخیار لعدم المشقت، اسے اختیار ہوتا ہے
کہ دیکھے تو اس وقت واپس کر دے، کیونکہ اگر دیکھنے کے بعد مال مختلف نکلا اور اس کو اجازت نہ ہو واپس کرنے کی تو مشقت ہو جائے گی اس کو کہ بھائی دیکھا بھی نہیں تھا اور یہ مال ہمارے گلے پڑ گیا، تو اس لیے مشقت ہے اور اختیار دینے میں مشقت نہیں ہے، اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ مالی معاملات میں عقد بیع میں قبل رویت عقد درست تو ہو جائے لیکن رویت کی بنیاد پر دیکھنے کے وقت خیار رویت دے دیا جائے۔ فرماتے ومن ثم قلنا ان الامر ایجاب فی النکاح بخلاف البیع، اسی وجہ سے تو ہم نے کہا کہ حکم دینا یہ نکاح میں ایجاب ہے برخلاف بیع کے، یعنی دیکھیے کسی بھی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں یا عقود میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، عقد بیع ہو، عقد اجارہ ہو، عقد اعارہ ہو، جی اسی طرح سے ہبہ ہو، وکالت ہو، کفالت ہو، شرکت ہو، مضاربت ہو، عقد نکاح ہے، کوئی بھی عقد ہو، عقد کے دو طرف ہوتے ہیں، دو پارٹی میں، دو طرفین میں عقد ہوتا ہے تو ایک ایجاب کرے دوسرا قبول کرے، جی تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ایسے عقود میں امر اگر ہو، حکم، تو حکم کب ایجاب ہے کب ایجاب نہیں ہے، تو اس کی باقاعدہ بحثیں موجود ہیں کہ فلاں فلاں معاملات میں امر ایجاب ہے اور فلاں فلاں معاملے میں امر ایجاب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کسی نے کہہ دیا کہ تم اپنا مال، اپنا فون مجھے بیچ دو، یہ امر ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنا فون اتنے میں بیچا، تو اب اس کو کہنا پڑے گا میں نے اتنے میں خریدا، تو یہ ایجاب و قبول بعد میں پائے گئے۔ جو اس نے کہا تھا کہ تم اپنا بیچ دو، کیا وہ ایجاب ہے؟ تو ہر معاملے میں وہ امر ایجاب نہیں ہوتا، لیکن نکاح میں امر ایجاب ہے۔ لہذا اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی مرد ایک اجنبیہ سے کہے کہ تم اپنے آپ کو تم اپنا نکاح مجھ سے کر لو، جی تو یہ جو کہہ دیا اس نے کہ تم اپنے آپ کو میرے نکاح میں دے دو، یہ امر ہے، یہ امر ایجاب کے قائم مقام ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو نکاح ہو گیا، اب قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ یوں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو حکم دیا، امر کا صیغہ استعمال کیا کہ تم اپنا نکاح مجھ سے کر لو، مجھ سے کر دو، تو یہ جو ہے یہ امر ہے، ایجاب کے درجے میں ہے۔ اس کے جواب میں جو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اتنے مہر کے عوض میں تمہارے نکاح میں دیا، یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے اور اسی ایک جملے سے نکاح ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ امر نکاح کے بیان میں ایجاب ہے لیکن بیع میں ایجاب نہیں ہے۔ لہٰذا بیع میں اگر کس نے کہا کہ تم اپنا مال مجھے اتنے میں بیچ دو، تو اس نے کہا کہ میں نے بیچا، تو صرف میں نے بیچا جو ہے نا کہہ دینے سے قبول نہیں ہو جائے گا، اور بیچ دو یہ ایجاب نہیں ہے، بلکہ جب اس نے اس کے جواب میں کہا میں نے اپنا مال بیچا تو یہ ایجاب ہے، اور اب یہ کہے گا کہ میں نے قبول کیا تب بیع منعقد ہوگی۔ تو امر نکاح کے بیان میں تو ایجاب ہے لیکن بیع کے بیان میں ایجاب نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ نکاح کے بیان کو آسان کیا گیا ہے۔ ومن هنا وسع فيه ابو حنیفہ رحمہ اللہ فجوزه بلا ولی ومن غیر اشتراط عدالت الشہود ولم يفسده بالشروط المفسدہ ولم يخصه بلفظ النکاح والتزویج بل قال ينعقد بما يفيد ملك العين للحال وصححه بحضور ابن العاقدین وناعسین وسکارى يذكرونه بعد الصحو وبعبارة النساء۔ اب نکاح کے تعلق سے ایک لمبی ایک سلسلہ بتا رہے ہیں، دیکھیں کہ یہ سب تخفیفات کے قبیل سے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ موجود ہیں۔ نکاح کے معاملے میں نکاح کو آسان کیا گیا ہے، اسی لیے امر کو ہی ایجاب مان لیا گیا، بیع میں امر کو ایجاب نہیں مانا گیا۔
تو نکاح کے مسئلے کو آسان کیا گیا، بغیر نظر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور حکم دے دینا یہ خود ایجاب کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی وجہ سے تو توسیع فرمائی اور آسانی دی۔ تو دیکھ لیجئے کیا کیا توسیعات ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور امام مالک کیا، امام شافعی کیا، نہیں، لا نکاح الا بولی، حدیث پاک ہے، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارے امام صاحب نے کہا یہ صغار کے لیے ہے، نابالغ کے لیے، نابالغ کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، بالغ ہو گیا تو الایم احق بنفسها فرمایا، اس لیے بالغ لڑکی بالغ لڑکے کا نکاح بغیر ولی کے بھی ہو جائے گا۔ اب بتائیے آسانی اس میں ہے کہ نہیں ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی بندے اور بندی کا نکاح درست ہو جاتا ہے۔ فجوزوا بلا ولی، اور دیکھیے ومن غیر اشتراط عدالت شہود، گواہوں کی عدالت کی شرط کے بغیر بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ نصاب شہادت مالیہ میں کہ 2 گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اور دیگر ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو نکاح میں گواہ رہیں تو ان کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عادل نہیں ہے، فاسق ہیں، تو ایسے فاسق گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی آسانی ہے، فرماتے ہیں کہ گواہ چاہے عادل ہوں چاہے فاسق ہوں، بس گواہ تحمل شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ لہذا 2 ایسے بچے ہوں جن کو سمجھ بھی نہ ہو تو وہ شاہد نہیں بن سکتے، اس لیے ایسے لوگوں، ایسے بچوں یا مجنون جن کو کوئی سمجھ نہ ہو وہ گواہ نہیں بن سکتے، ایسے لوگوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ یا 2 جانوروں کو بیٹھا دیا، نکاح نہیں ہوگا جی۔ لیکن اگر 2 انسان موجود ہیں، اگرچہ وہ فاسق ہیں، ہمارے یہاں عدالت کی شرط نہیں ہے صحت نکاح میں، نکاح کی صحت میں عدالت کی شرط نہیں ہے، ہاں اس بات نکاح میں عدالت شرط ہو جائے گی، لیکن صحت نکاح میں عدالت شرط نہیں ہے۔ تو اب بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں آسانی ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شاہدوں کا کیا عادل ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے اس زمانے میں عادل گواہ ملنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً مشکل ہے، عام طور پر فاسقوں کی بھرمار ہے دنیا میں، تو اب ایسی صورت میں تو شافعیہ کا نکاح مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے یہاں بھی عدالت شرط ہوتی تو پھر حنفیوں کا نکاح مشکل ہو جائے کہ جب گواہ آپ عادل ڈھونڈ کے لائیں گے تبھی جا کے نکاح ہوگا۔ ہمارے یہاں عدالت شرط نہیں ہے تو نکاح میں آسانی ہو گئی، گواہ عادل ہوں تب بھی چلے گا، فاسق ہوں تب بھی نکاح تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا۔ اور دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عقود بے جو ہے شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، لیکن نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ نکاح میں شرط لگا دی کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا اس شرط پہ کہ تم اپنے میکے ہی میں رہو گی، میرے پاس نہیں آؤ گی، یا اس شرط پہ کہ میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں، یعنی ایسے فاسد شروط رکھے جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں امام صاحب کہ نکاح میں شروط فاسدہ خود فاسد ہو جاتے ہیں اور نکاح درست ہو جاتا ہے۔ بے میں شرط فاسد ہو تو بے کو فاسد کر دیتی ہے اسی شرط، لیکن شرط فاسد نکاح کو فاسد نہیں کرتی، وہ شرط فاسد خود فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح میں آسانی کے لیے تو لہٰذا میں نے جو مثال دی، اگر شوہر نے یہ شرط کر دی تھی تو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور نکاح درست ہو جائے گا۔ اور دیکھیے ہمارے امام صاحب نے نکاح کے معاملے میں کیا کیا آسانیاں دی ہیں، فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج کے الفاظ ہی سے نکاح، جیسے ان لوگوں کے نزدیک شافعیہ اور دیگر ان حضرات کے نزدیک لفظ نکاح یا لفظ تزویج ہونا ضروری ہے، نکاح تو کے یا تزوجت کے، لیکن ہمارے یہاں امام صاحب نے کہا کہ ہر اس لفظ سے نکاح درست ہے جو تملیک عین کے لیے ہوتا ہے فی الحال، جیسے بعتو میں نے بیچا، میں نے ہبہ کیا، ان سب چیز کا ایسے تمام الفاظ اور کلمات سے نکاح درست ہو جاتا ہے جو تملیک عین فی الحال کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے جو ہے اپنے نفس کو تمہارے لیے ہبہ کیا،
اتنے مہر کے بدلے اس سے بھی نکاح ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے نکاح کو جو ہے وہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ خاص نہ کیا، بلکہ امام صاحب نے فرمایا ینعقد بما یفید ملک العین للحال، کہ ہر اس لفظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جو لفظ عین کی ملکیت کا افادہ کرے، حالن یعنی ابھی، یعنی وصیت کے الفاظ سے نہیں جو مرنے کے بعد تملیک عین کا افادہ کرتے ہیں، بلکہ حالن یعنی ابھی۔ تو ایسے الفاظ جیسے آپ دیکھ لیجئے اصول فقہ میں ایک لمبی تعداد ہے ایسے الفاظ کی، بے ہبہ جو ہے اس قسم کے الفاظ، ان سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آسانی ہے کہ صرف دو ہی لفظ خاص نہیں ہے بلکہ الفاظ زیادہ ہیں نکاح کے۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے عاقدین کے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں بھی نکاح درست کرا دیا کہ زید جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے ہندا کے ساتھ، لیکن زید کے پہلے سے بچے ہیں اور ہندا کے بھی پہلے سے بچے ہیں، اور دونوں اب اکیلے ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، زید ہندا سے نکاح کرنا چاہتا ہے، دونوں نے یہ کیا کہ ہمارے بیٹے ہی گواہ بن جائیں، تو عاقدین کے دونوں بیٹے ہی گواہ بن جائیں گے، تو ایسے گواہوں کی موجودگی میں نکاح درست ہے جی۔ یہ اور بات ہے کہ نکاح میں کسی نے جب انکار کر دیا اور اب دوسرا بندہ اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اسی بیٹے کو گواہ کے طور پہ لائے، تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں مانی جاتی، یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن صحت نکاح میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عاقدین کے بیٹوں کی موجودگی میں گواہی کے طور پہ نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یوں ہی فرمایا ناعسین کا معنی وہ دو گواہ جو کہ جن کو نیند آ رہی ہو، اونگ میں رات بھر کے جاگے ہیں، اونگ آ رہی ہے، اب یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا، وہی مجلس میں بیٹھے تو ہیں لیکن اونگ رہے ہیں، تو ناعسین شاہدین کی موجودگی میں نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہو جائے گا۔ یوں ہی فرمایا سکارا نشے والے گواہ ہیں، تو ان کی موجودگی میں فرمایا ان کی موجودگی میں بھی ہو جائے گا، لیکن تب جب کہ نشے سے افاقے کے بعد وہ نکاح کو یاد کر لیں، نکاح یاد آ جائے، یذکرونہ بعد الصحوی، بیداری کے بعد، اس سے افاقے کے بعد، اونگ سے افاقے کے بعد، یا سکر اور نشے سے افاقے کے بعد ان لوگوں کو وہ یاد آ جائے کہ ہمارے سامنے ہی نکاح ہوا تھا، تو ایسی گواہی میں نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہ سب آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سب جو ہے ایسی ہے کہ اگر قید لگا دے کہ ان سب کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا تو قیدیں بڑھتی جائیں گی، نکاح مشکل ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے بھی نکاح درست ہو جاتا ہے، لہٰذا لڑکی بولے کہ میں نے اپنے خود کو تمہارے نکاح میں دیا، اور لڑکا بولے کہ میں نے تمہیں قبول کیا، تو لڑکی نے چونکہ ایجاب کیا، یا پھر بصورت دیگر لڑکے نے ایجاب کیا، لڑکی نے قبول کیا، تو لڑکیوں کے عورتوں کی عبارت سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور دیگر ائمہ کرام فرماتے کہ نہیں ولی کرے گا، تو اس لیے آسانی ہمارے یہاں ہوئی۔ اور فرماتے وَجَوَّزَ شَهَادَتَهُنَّ فِيهِ، نکاح کے بیان میں عورتوں کی گواہی بھی جائز قرار دی امام صاحب نے، اور لوگ جائز قرار نہیں دیں گے تو جائز قرار نہیں دیا تو ان کے لیے قیدیں بڑھتی گئیں۔ ہمارے امام صاحب نے عورتوں کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے نکاح میں، تو دیکھیے آسانی ہو گئی، دو مرد گواہ ہوں یا پھر ایک مرد دو عورتیں گواہ ہوں۔ فَانْعَقَدَ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، تو امام صاحب کے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں۔ کل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه، یہ ساری آسانیاں ہمارے امام صاحب نے دی ہیں، کیوں؟ زنا کی مشقت کو دور کرنے کے لیے، اور زنا کے بعد جو اس پر احکام نافذ ہوتے ہیں اس کی پریشانیوں اور دشواریوں کو دور کرنے کے لیے، تو نکاح کو آسان قرار دے دیا، کیونکہ اگر ان سب کی شرطیں لگا دی جائیں تو نکاح مشکل ہو جائے گا، اور جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا کے چانسز اور بڑھ جائیں گے، زنا کے واقعات بڑھ جائیں گے، اور زنا کے واقعات بڑھ جائیں تو زنا کی مشکلات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ زنا میں مشکلات بہت ہیں،
کہ زنا اگر ثابت ہو گیا تو محسن محسنہ ہے تو رجم کیا جائے، ڈیتھ، موت کی سزا ہے، اور نہیں تو 100 کوڑے کھانا پڑے گا، اور بچے کا نسب بھی منتفی ہوگا، اور وہ حرام کا بچہ مانا جائے گا، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت پوری زندگی داؤ پر لگ گئی، اور جو عار محسوس ہوگا، لڑکی جس کے ساتھ حکم ہوگا کہ یہ نکاح نہیں ہوا بلکہ یہ زنا ہوا، تو اس کے باپ کو عار محسوس ہوگا، اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے اقارب کو، سب کو شرم اور عار محسوس، عار کا معاملہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور زنا کو آسان کر دیا گیا، اور زنا میں مشقتیں ہیں، تو ہمارے امام صاحب نے جو ہے وہ نکاح کو آسان کر دیا تاکہ زنا کی مشقت سے بچیں۔ ومن ہونا قیل عجبت لحنفی یزنی، یہی تو وجہ ہے کہ یہ جملہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ حنفی زنا کیسے کرتا ہے، حنفی کیوں زنا کرتا ہے؟ حنفی کے لیے تو نکاح کی اجازت ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جا کے لڑکی سے بات کرے اور اس کو راضی کرے، اور وہ خود اپنے الفاظ میں نکاح کرے، 2 گواہ ضرورت ہے اس کے، بس نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ عادل گواہوں کی ضرورت ہے، فاسد گواہ مل جائیں نکاح ہو جائے گا، نہ اس کو اپنے الفاظ کی ضرورت ہے، نہ اس کو وکیل کی ضرورت ہے، نہ اسے قاضی کی ضرورت ہے، نہ اسے مجمع کی ضرورت ہے، جی بہت ساری ایسی چیزیں اس کو گنجائش۔ تو اتنا جب آسان کر دیا گیا نکاح تو حنفی پھر بھی زنا کرے، یہ حیرت کی بات ہے۔ چلیے اسی پر ہم آج کا درس روکتے ہیں۔